مرحبا صد مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا صد مرحبا أهلا وسهلا مرحبا شیخ اجمیری شیخ اجمیری رشید احمد کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج کے اس نورانی و عرفانی عظیم شان پروگرام کے صدر محترم پیر طریقت فخر گجرات الحاج حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پہ تشریف فرما مہمان خصوصی عارف باللہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب بانی و ناظم مدرسہ پال. اسی طریقے سے آج کے اس نورانی محفل کے سرپرست ہمارے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت، پورے علاقے کے مدرسوں کی شان مان حضرت مولانا مفتی روشن صاحب قاسمی دعوت برکاتہم، دارالمسلمین کے حضرت مولانا یوسف صاحب. اسی طریقے سے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے تمام علاقے کے مدارس کے محترم حضرات اور تمام مساجد کے ائمہ حضرات، علاقے کے ذی وقار بڑی عظیم شخصیات، اسی کے ساتھ دارالمسلمین کے استاد عزیز جن کو علاقے کے اندر شہین شاہ خطابت کے نام سے جانا جاتا، جو آج گمنام طریقے سے اپنے دختر نیک اختر اپنے کلیجے کی ٹکڑی یعنی ٹکڑا جس کو کہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کے اندر فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے. تو مولانا محمد علی صاحب یہ بڑے اکابرین کی موجودگی میں اور ہمارے استاد الاساتذہ کے ذریعے اپنے دختر کا نکاح پڑھانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے. اسی طریقے سے اس ادارے کے بڑی حدیل عزیز شخصیت جو حافظ وقار صاحب ہے، جن کا آج نکاح ہونے جا رہا ہے. میرے عزیز دوستو، ان اکابرین کی موجودگی میں ابھی آپ کے سامنے ہمارے علاقے کے شیریں بھیا مفتی روشن صاحب بھی تشریف لائیں گے اور حضرت والا بھی آپ کے سامنے ابھی مخاطب ہوں گے. پھر یہ آپ کے سامنے اس لیے ضرور سمجھ رہا ہوں دو لفظ کہنا کہ یہ ادارے کے اندر جہاں آپ پہنچے، کل یہ چھوٹا سا درخت تھا، تناور درخت تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شان کو، اس کی بان کو. اور کم وقت کے اندر ہمارے مفتی انیس الرحمن صاحب
اور ان کے جو بہت سارے مخلصین ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی جافشانی محنت، اور انہوں نے اپنے اس جوانی کی عمر کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کس انداز کے اندر محنت کر کے پورے اس علاقے کے اندر اس ادارے کو کس طریقے سے چمکایا۔ میں حضرت مفتی روشن صاحب کے ادارے کے اندر بھی کئی مرتبہ اشعار پڑھا تو دل چاہ رہا ہے کہ آج بھی اس ادارے سے متاثر ہو کر بچوں کی علمی صلاحیت دیکھ کر یہ پڑھنا بھی بہت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ یہ چند اشعار ہے، یہ علم کا بادہ خانہ ہے، یہ علم کا بادہ خانہ ہے، یہاں تقسیم سعادت ہوتی ہے۔ یہ علم کا بادہ خانہ ہے، یہاں تقسیم سعادت ہوتی ہے۔ پھولوں سے ڈھکی اس وادی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ نفرت کے پجاری کیا جانے، نفرت کے پجاری کیا جانے، دل کے بھکاری کیا جانے، قرآن کے نقطے نقطے سے تفسیر محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس مجمع کے اندر حضرت مولانا ابو قیوم صاحب پونے والے بھی تشریف لا چکے، اور بہت سارے معزز یہاں علاقے کے بلکہ ملک کے معنی شخصیت بھی موجود ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہ لوگوں کا تعارف کرنا سکوں، صرف یہ دو لفظ دو باتیں جو مدرسے کی لائن سے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بولنا ضروری ہے۔ یہ مہمان رسول ہے، یہ مہمان رسول ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پروان چڑھانا، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینا۔ جو لوگ اپنے جان سے اور مال سے قربانی دینے والے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ابھی بچے حافظ قرآن، ہر سال ایک حافظ قرآن کی یہاں سے کھیپ نکلتی ہے، اور یہ طلبہ جس علاقے کے اندر یہ ادارہ قائم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کفر و شرک کی فضا بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والے دور کے اندر یہ مدارس عربیہ کی برکت سے، یہ علماء اور حفاظ کرام اور ان طلبہ کی برکت سے ایسا وقت جلد آنے والا ہے کہ قرآن شریف کی یہ آیت آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ مدر بنے گی۔ جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یہ حق آئے گا، یہ قرآن شریف کی محنت آئے گی، اللہ تعالیٰ باطل کے جوڑوں کو انشاءاللہ صاف کرے گا، حق کی فضائیں چاروں طرف قائم ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہ طلبہ مہمان رسول ہے، فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کے اندر ایک چیز سب سے بڑی اور ایک چیز سب سے چھوٹی، ایک چیز حلال اور ایک چیز حرام، ایک چیز پانی میں رہنے والی اور ایک چیز خشکی میں رہنے والی، دو ہی چیزیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی ہے اور ایک بڑے سے بڑی ہے۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا، بتائیے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز اللہ نے کس کو بنایا؟ ظاہر بات ہے مچھلی، وہ سمندر کی مچھلیاں جس کی یہ آگ کا جو خون دکھ رہا آپ کو، یہ گہرا، یہ کئی دنیا کے اندر بڑے بڑے اس کے گیٹ بنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مچھلی کے بڑے تذکرے ہیں، اور کیسی بڑی بڑی مچھلی ہے اس کو بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ حتی السمک فی الماء، سمندر کی مچھلیاں ان بچوں کے لیے دعائیں کرتی۔ سب سے بڑی مچھلی جو پانی میں رہنے والی ہے، جو کھانے میں حلال ہے، اور سب سے چھوٹی مچھلی، سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ چوٹی۔ اپنے دل کے اندر مدرسے کے ان طلبہ کے لیے، مہمان رسول کے لیے دعائیں کرتے۔ چوٹی اگرچہ حرام ہے، مچھلی حلال ہے۔ سمندر کے اندر رہنے والی چیز مچھلی ہے، اور خشکی میں رہنے والی چیز چوٹی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بچہ بھی اگر حافظ قرآن بن جائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات انشاءاللہ یہ بچے بن سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے، میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے اس ادارے کے ذمہ دار مولانا انیس صاحب
तमाम इनके रुफाका को दिल की गहराइयों से मालूमात देता हूँ कि परवरदिगार आलम आज के इजलास को बेहद कबूल फरमा और हमारे इन अकाबिर के आने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इदारे के अंदर खूब बरकतों का नज़ूल फरमाए। वाखिर दावाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।